السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری سوشل میڈیا فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو چلیے آج جو ہے میں وہ ٹاپک کور کروں گی جو میں کچھ دن پہلے یعنی کہ محرم کے مہینے میں کور کر رہی تھی، بٹ 2 ویڈیوز میری صحیح نہیں ہوئی تھیں۔ ایکچولی میں فون سے ہی بناتی ہوں ویڈیو اور ایڈیٹنگ بھی فون پہ ہی کرتی ہوں، تو تھوڑا پرابلم ہو گئی تھی۔ تو آج میں پھر سے محرم میں ہی ایک ٹاپک شہادت حسین کو کور کروں گی۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ شہادت حسین، آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج میں ٹاپک جو کور کر رہی ہوں وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے ہیں۔ دونوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہما ریحانتا یا من الدنیا، بخاری کی روایت ہے، یعنی حسن اور حسین دنیا کے میرے 2 پھول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار منبر پر خطبہ دے رہے تھے، بازو میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ آپ نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا، ابن ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین۔ یہ بھی صحیح بخاری میں ہی روایت ہے۔ ترجمہ ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصی پیشن گوئی تھی۔ آپ کی پیشن گوئی کے مطابق مسلمانوں کی 2 متحارب جماعتوں کے درمیان صلح ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے چند شرطوں پر صلح کر لی، اور اپنی اس عظیم قربانی کے ذریعے انہوں نے ایک بڑے فتنے کو ختم کر کے امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے یہ حسن عمل پوری امت کو معلوم تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی پوری طرح واقف رہے ہوں گے۔ اس کے باوجود اہل کوفہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بیعت کے لیے کیوں دعوت دی، اور اجلے صحابہ رضی اللہ عنہ کے منع کرنے کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کیوں کوفہ کے لیے عازم سفر ہوئے؟ کربلا کا یہ علمناک حادثہ کیوں پیش آیا، جو کہ ہم سب کو پتہ ہے؟ اور یہ اس طرح کے اور بھی سوالات ہیں جن پر علماء اور مورخین نے تفصیلی بحث کی ہیں۔ ہم اس بحث میں نہ پڑھ کر صرف یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک تاریخی حقیقت ہے اور تاریخ اسلام کا ایک سیاہ باب ہے۔ پھر واقعہ شہادت تسلیم کر لینے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شہادت کی عظمت اور اس کی فضیلت ہمیں وہ سب کرنے کی اجازت دیتی ہے جو آج اسلام کے نام پر مسلم معاشرے میں کیا جاتا ہے؟ ہم پورے عزم و یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ اور یوم عاشورہ کے نام پر نوحہ، بین، ماتم، مرثیہ، سبیل، چھبیل، حلوہ، کھچڑا
اور 40واں یہ جو بھی کیا جا رہا ہے وہ سب عقلاً اور نقلاً حرام اور ناجائز ہے، اور مسلمانوں کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنے کی یہودی سازش ہے جو پوری طرح کامیاب ہے۔ اور میں آج جو اپنے شہادت حسین اس ٹاپک پر میں نے جو سوالات کیے ہیں، آج کوفہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بیعت کے لیے کیوں دعوت دی گئی، اجلے صحابہ رضی اللہ عنہ کے منع کرنے کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کیوں کوفہ کے لیے عازم و سفر ہوئے، کربلا کا یہ علمناک حادثہ کیوں پیش آیا، یہ کچھ سوالات ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر یہ سننے کے بعد آج کی واقعہ یا آج کی جو ٹاپک ہے، اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا تو پہلے آپ میرے سوال کا بھی جواب تیار رکھیے گا اور مجھ سے پوچھیے گا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو مجھے اچھا لگے گا، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سب چیزیں کرتے ہیں، جیسے ماتم، سبیل چھبیل وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں، تو ان لوگوں کو یہ سب چیزیں پسند نہیں آتی ہے، تو وہ اپنے حساب سے دین میں چیزوں کو ایڈ کر کے اپنے اکارڈنگ چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی چیز کو صحیح سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ بولوں گی کہ پہلے پڑھیے چیزوں کو سمجھیے، اور پھر ہمارے یہاں قرآن اور حدیث میں ہر چیز کو بالکل صاف طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائی بہنوں، تمام مسلمان ماؤں بہنوں کو صحیح سمجھ عطا کرے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز مجھے کمنٹ میں بتائیے، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کرنا مت بھولیے گا۔ اور اگر آپ کے کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اگلا ٹاپک بھی اسی پر کور کروں گی۔ وعلیکم السلام۔